دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو اگر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات اہل سنت، آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دیوبندیوں اور وہابیوں کے پیشوا رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی اور خلیل احمد امبیٹوی نے اپنی کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں بڑی بڑی شدید ترین گستاخیاں کی۔ ان گستاخیوں کو جب عوام اہل سنت نے دیکھا تو عوام اہل سنت دیوبندیوں اور وہابیوں سے دور ہونے لگی اور دیوبندیوں اور وہابیوں کو لات مار دیا، اور یہ جہاں بھی جاتے تھے انہیں گستاخ رسول کہہ کر کے پکارا جانے لگا۔ اب جب ان کی ہر جگہ سے ہجوم ہونے لگی اور حالات بہت بد سے بدتر ہو گئے تو ان کے یہاں پر ایک مولوی پیدا ہوا، الیاس کانہلوی، اور اس مولوی کو انگریزوں نے خریدا، چونکہ خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جس کا حوالہ ہم پیش کر سکتے ہیں الحمدللہ، کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شروع میں تبلیغی جماعت کو کچھ پیسہ انگریزوں کی جانب سے ملا کرتا تھا۔ بہرحال ان کا ایک مولوی پیدا ہوا جس کا نام تھا مولوی الیاس کانہلوی، اور اس نے اپنا دماغ لگایا کہ علماء دیوبند سے لوگ بڑے دور ہو چکے ہیں، تو ان کے قریب لوگوں کو لانے کے لیے کیا کیا جائے، کیونکہ اب تو لوگ اچھی طرح سے جان چکے ہیں کہ دیوبندیوں اور وہابیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی ہے، اور گستاخی کی بنا پر کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے سر جھوڑ کر کے بیٹھے اور بیٹھ کر کے ایک فیصلہ کیا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ تبلیغی جماعت بنائی جائے، جس کا نام تبلیغی جماعت رکھا گیا، حالانکہ در حقیقت یہ تبدیلی جماعت ہے، تبلیغی جماعت نہیں ہے۔ حضرات بہرحال فیصلہ ہو گیا تبلیغی جماعت بنانے کا، تبلیغی جماعت بنائی گئی۔ تبلیغی جماعت بنانے کے بعد یہ ایک طریقہ اختیار کیا گیا کہ لوگوں کو عقیدے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا ہے اور اپنے عقیدوں کو چھپانا ہے، جس طرح سے 100-150 سالوں سے دیوبندی وہابی اپنے عقیدوں کو چھپا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ نماز اور روزے کی تلقین کے نام پر تبلیغی جماعت بنائی گئی۔ ہاں، جن کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنا رہتا ہے ان کو مرکز نظام الدین میں لے جایا گیا اور وہاں جا کر ان کے دماغ کے اندر گندگی کو بھرا گیا۔ بہرحال نماز کی تبلیغ کرنے کے لیے یہ لوگ باہر نکلے۔ اب سادہ لوگ مسلمان، عام مسلمان، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کو عام کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ اس تبدیلی جماعت کے فریب میں آ گئے اور یہ سمجھا کہ یہ تبدیلی جماعت جو ہے یہ نماز اور روزے کی جماعت ہے، یہ نماز اور روزے کی تلقین کرنے والی جماعت ہے، اور اس بہانے مسجد بھرو آندولن شروع ہونے والا ہے۔ بہرحال انہوں نے نگر نگر، ڈگر ڈگر، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ جا کر کے ستو وغیرہ ساتھ میں لے کر، چھوٹے چھوٹے تھیلے اور گٹھریاں ساتھ میں لے کر کے لوگوں کو اس طرح سے باور کروایا کہ ہم بڑے دیندار لوگ ہیں، اور اس طرح لوگوں کو تبدیلی جماعت میں لے جانے لگے۔ تبدیلی جماعت کے لوگوں کو یہ شامل کرنے لگے تبدیلی جماعت کے اندر عام لوگوں کو، اور ظاہر یہ کرنے لگے کہ بھئی ہم صرف نماز اور روزے کی تلقین کرتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس علاقے میں بھی یہ تبدیلی جماعت پہنچی اور جہاں بھی ان کے قدم جمے تو وہاں پر حال یہ ہوا کہ پہلے سلام پڑھا جاتا تھا، وہ بند کر دیا گیا، فاتحہ درود ہوا کرتا تھا، وہ بند کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے نعرے لگائے جاتے تھے، یا رسول اللہ، یا غوث، یا خواجہ کہا جاتا تھا، وہ سارا بند کر دیا گیا۔ مطلب نماز اور روزے کی آڑ کے اندر لوگوں کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی ایک پرزور
کوشش کی گئی اور اپنے وہ گندے عقیدے جو کتابوں میں لکھے ہوئے تھے لوگوں میں پھیلانے کا ایک طریقہ اختیار کیا گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ خود مولوی الیاس کاندھلوی جنہوں نے تبلیغی جماعت کو بنایا ہے، جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، انہوں نے خود اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ طریقہ تبلیغ تو میرا ہو اور تعلیم جو ہے وہ تھانوی کی ہو۔ حضرات اہل سنت دیکھا آپ نے، جبکہ تبدیلی جماعت کے ہر شخص کی زبان پر آپ کو یہ ملے گا کہ تبدیلی جماعت والے یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کا طریقہ ہے اور صحابہ اکرام کا طریقہ ہے اور انبیاء اکرام کی تعلیمات ہیں، جبکہ خود مولوی الیاس کاندھلوی نے اپنے ملفوظات میں صفحہ نمبر 58 پر اور ملفوظ نمبر 56 پر صاف لکھا ہے کہ طریقہ تبلیغ میرا ہو اور تھانوی کی جو ہے تو تعلیم عام ہو۔ یہ اس کا دل چاہتا تھا۔ تو تھانوی کی تعلیم کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو جانوروں، پاگلوں اور چپاؤں کی طرح لکھا ہے تھانوی نے اپنی کتاب کے اندر۔ تو اسی تعلیم کو یہ تبدیلی جماعت عام کرنا چاہتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، بہرحال تبدیلی جماعت کا یہ کالا سچ ہے جس کو انہوں نے نماز اور روزے کی آڑ میں چھپایا ہوا ہے۔ تو جن حضرات کو اگر اس پر کوئی شک ہو کہ اس میں کوئی بات ہم نے غلط کہی ہے تو وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ثبوت کے ساتھ، ان کی کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ وہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ تبدیلی جماعت اصل میں تبلیغی جماعت نہیں بلکہ تبدیلی جماعت ہے جو لوگوں کے ایمان اور عقیدوں کو بگاڑنے کے لیے آئی ہے۔ حضرات اہل سنت اللہ کے لیے اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں، تبدیلی جماعت سے دور رہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے ساتھ شامل رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔